لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ پنجاب میں ترقیاتی کاموں کی وجہ سے کامیاب ترین قرار پانے والے میاں شہباز شریف معیشت پر قابو پانے میں کیوں کامیاب نہ ہو سکے اور نہ وہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے عمران خان کو لگام ڈال سکے، بلکہ سچ پوچھے تو عمران خان کے سر پر آج کل پاپولیرٹی کا جو بھوت سوار ہے وہ ان کا اپنا کارنامہ کم اور مخلوط حکومت کی ناکامی کا نتیجہ زیادہ ہے۔ میری دانست میں مخلوط حکومت کی اب تک کارکردگی کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ حکومت جن لوگوں پر مشتمل ہے ان کی آپس میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں۔ مسلم لیگ نون، پختونخوا میپ، جے یو آئی، بی این پی اور جے یو پی وغیرہ میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں، لیکن وہ دھاندلی کی پیداوار عمران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں ان کی فسطائیت کے خلاف جمع ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو دغا دے کر اگرچہ الگ ہو گئی تھی، جبکہ اے این پی زرداری کی یاری میں پی ڈی ایم چھوڑ چکی تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عمران خان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں کے ہٹ جانے سے گر رہی ہے تو نئی حکومت کی تشکیل کے لیے یہ لوگ جمع ہو گئے۔ ساتھ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی جو اس سے قبل عمران خان کے ساتھ تھی بھی اس حکومت کے ساتھ آ ملی۔ تضادات کی انتہا دیکھ لیجئے کہ اب ایک طرف بلوچستان عوامی پارٹی اور دوسری طرف محسن داوڑ اس حکومت کا حصہ ہیں، جبکہ یہ حکومت 2-3 ارکان کی اکثریت کے بل پر قائم ہے۔ ہر پارٹی اور ہر فرد وزیر اعظم کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے شہباز شریف کے ہاں وہ قوت فیصلہ نظر نہیں آ رہی جو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے ہاں دیکھنے کو ملتی تھی۔ ایک اور مسئلہ یہ درپیش ہے کہ حکومت کے زیادہ مزے پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور باپ وغیرہ لوٹ رہی ہیں، لیکن حکومتی اقدامات کا دفاع صرف شہباز شریف اور مسلم لیگ کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ پوری مسلم لیگ بھی یکسو نظر نہیں آتی اور ایک دھڑا اس حکومت کا دفاع کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار نظر آتا ہے۔ انتہا دیکھ لیجئے کہ اے این پی اور جمہوری وطن پارٹی آفتاب شیرپاؤ کی جماعت تو حکومت میں شامل نہیں، لیکن دوسری طرف چودھری شجاعت حسین کے گروپ کے 2 افراد وفاقی وزیر ہیں۔ حکومت سازی کے وقت زرداری صاحب نے اپنے لیے ایک وزارت پر خوب لڑائی لڑی، لیکن اے این پی جو ان کی دوستی میں پی ڈی ایم سے نکلی تھی کو حکومت میں زرداری صاحب نے کوئی حصہ نہیں دلوایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن کے تمام رہنما مل کر حکومت سازی کے لیے مشاورت کرتے، لیکن اے این پی اور شیرپاؤ کو نہ صرف مشاورت سے باہر رکھا گیا بلکہ ان کی قیادت کو وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں مدعو بھی نہ کیا گیا۔ زرداری نے جو کام اے این پی کے ساتھ کیا وہی مولانا نے آفتاب شیرپاؤ کے ساتھ۔ پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے یہ مولانا کا فرض تھا کہ نہ صرف شیرپاؤ کو حکومت سازی کے وقت مشاورت میں شریک کرتے بلکہ انہیں حکومت میں کما حق کا حصہ بھی دلواتے، لیکن وہ حکومت سازی کے وقت اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے چکر میں انہیں سرے سے بھول ہی گئے۔ بعد میں جب پتہ چلا تو شہباز شریف صاحب نے انہیں بلا کر وزارت کی پیشکش کی، لیکن ایک خوددار انسان ہونے کے ناطے انہوں نے وزارت لینے سے معذرت کر لی۔ دوسری طرف جب وزیر اعظم اے این پی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی طرف متوجہ ہوئے تو ازالے کے لیے انہوں نے اس کی قیادت کو بلا کر پختونخوا کی گورنرشپ کی پیشکش کی، لیکن مولانا اس میں بھی رکاوٹ بن گئے۔ حالانکہ گورنرشپ ہر حوالے سے اے این پی کا حق ہے، جبکہ وزیر اعظم کی طرف سے از خود پیشکش اور تمام اتحادی جماعتوں کے اتفاق کے بعد تو ہر صورت وزیر اعظم کو اپنا فیصلہ منوا لینا چاہیے تھا، لیکن مولانا کی ناراضی سے بچنے کی خاطر وہ آج تک صوبے میں گورنر تعینات نہ کر سکے اور وہاں پی ٹی آئی کے اسپیکر ایکٹنگ گورنر کے طور پر اللو تللو میں مصروف ہیں۔ یہی حال بلوچستان کا ہے، وہاں بھی ابھی تک وفاقی حکومت اپنا گورنر تعینات نہ کر سکی۔ سندھ کی گورنرشپ کا پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ گورنرشپ ایم کیو ایم کو دینے مل رہی تو لال سے کام لے رہی ہے۔ چنانچہ لوگ وجہ طور پر یہ سوچتے ہیں کہ جو حکومت 4 ماہ میں اپنے گورنرز نہیں لگا سکی وہ کوئی اور سخت فیصلے کیسے کرے گی؟ موجودہ حکومت کی ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ صوبائی حکومتیں ہیں۔ پختونخوا اور پنجاب میں مخالف حکومتیں ہیں، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں اتحادیوں کی، لیکن ان کی کارکردگی ناقص نہیں بلکہ شرمناک ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر اختیارات اور وسائل صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن لوگوں اور میڈیا کی نظر صرف وفاقی حکومت پر ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف عمران خان بھرپور سیاست کر رہے ہیں۔ اب تو سب کو سیلاب کا بہانہ مل گیا ہے۔ ناکامی کی ایک بڑی وجہ حکومتی صفوں میں یکسوئی کا فقدان ہے۔ یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ حکومتی گند کا ٹوکرا جس میں آئی ایم ایف سے وعدہ خلافی، تباہ حال معیشت اور بہت سارے دیگر گند پڑے ہوئے تھے، اپنے سر لینے کا فیصلہ نواز شریف اور آصف زرداری کا تھا۔ اگر نواز شریف کی مرضی نہ ہوتی تو شہباز شریف کبھی حکومت نہیں بنا سکتے تھے، لیکن حکومت سنبھالنے کے بعد جب صورتحال کی ابتری کا پتہ چلا تو مسلم لیگ نون ڈاما ڈول ہو گئی۔ ایک سوچ یہ بنی کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط ماننے سے بہتر ہے کہ حکومت چھوڑ دی جائے، اسی لیے نواز شریف نے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو لندن طلب کیا۔ بالآخر وہاں نواز شریف کی سرکردگی میں ہونے والے اجلاس میں حکومت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ حکومتی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں شریک لوگ اپنا کوئی مشترکہ اور متفقہ بیانیہ تشکیل دینے میں ناکام رہے، جبکہ میڈیا مینجمنٹ اور پروپیگنڈے کے معاملے میں آج بھی پی ٹی آئی اس سے بہت آگے ہے۔ پی ٹی آئی اپنا جھوٹ سچ بنا کر بیچ سکتی ہے، لیکن حکومت اپنا سچ بھی مارکیٹ نہیں کر سکتی۔ سب سے زیادہ نقصان حکومت کو مہنگائی نے پہنچایا، لیکن یہ حکومت عوام کو اس کے عوامل اور عمران خان حکومت کے بلنڈر سمجھانے میں ناکام رہی۔ حکومت بلا شبہ بہترین انتظام سے چلتی ہے اور یقیناً عمران کابینہ کے وزراء کی نسبت موجودہ کابینہ کے بعض وزراء زیادہ ماہر اور محنتی بھی ہیں۔
عمرانی سرکار کے مقابلے میں شہباز شریف بیوروکریسی سے بھی نسبتاً اچھا کام لے رہے ہیں، لیکن کسی حکومت کی پشت پر جب تک مضبوط سیاست اور سیاسی آواز نہ ہو وہ لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی۔